بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سورہ نجم کی ابتدائی تلاوت کردہ آیات کی تفسیر کے سلسلے میں تفسیر معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق نقل کی ہے، اور اپنے دوسرے استاذ مفسر قرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم تحریر فرمائی اور اسراء و معراج کے بیان میں سورہ نجم کی ان آیات کا حوالہ آیا تو مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر ان آیات کی تفسیر خود انہی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھوا کر اس کو اپنی کتاب فتح الملہم کا جز بنایا اور اپنے فوائد القرآن میں بھی اسی کو اختیار فرمایا۔ اس طرح یہ تحقیق احقر کے دو بزرگ اساتذہ کی متفقہ تحقیق ہو گئی۔ اس کے دیکھنے سے پہلے چند باتیں پیش نظر رہنا چاہیے جو تقریباً سب علماء ائمہ کے نزدیک مسلم ہیں۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور ان دونوں مرتبہ دیکھنے کا ذکر سورہ نجم کی آیات مذکورہ میں موجود ہے۔ دوسری مرتبہ کس جگہ کس زمانے میں دیکھا، اس کو تو انہی آیات میں متعین کر کے بتلا دیا ہے کہ یہ رؤیت 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا صرف لیلۃ المعراج میں ہوا ہے۔ اس سے اس رؤیت کی جگہ بھی معلوم ہو گئی اور وقت بھی کہ وہ شب معراج میں ہوئی۔ پہلی رؤیت کے محل وقوع اور وقت کا تعین ان آیات میں نہیں ہے، مگر صحیح بخاری باب بدء الوحی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذیل سے یہ دونوں چیزیں متعین ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملک الذی جاءنی بحراء جالس علی کرسی بین السماء والارض الی آخری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں فترت یعنی وقفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز جب کہ میں چل رہا تھا، اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان معلق ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے مرعوب ہو کر گھر لوٹ آیا اور کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ تک نازل فرمائیں، اور اس کے بعد وہی آسمانی مسلسل آنے لگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا پہلا واقعہ فترت وحی کے زمانے میں مکہ معظمہ کے اندر اس وقت پیش آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں کہیں جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا واقعہ معراج سے پہلے زمین مکہ پر، اور دوسرا واقعہ 7ویں آسمان پر شب معراج میں پیش آیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں کم از کم آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سے وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى تک سب آیتیں واقع معراج کے متعلق ہیں۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات کا اصل مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی وحی میں شبہات نکالنے والوں کا جواب ہے کہ ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشادات امت کو دیتے ہیں
نہ ان میں کسی غیر اختیاری غلطی کا امکان ہے نہ اختیاری غلطی کا، اور یہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی کسی نفسانی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ پھر چونکہ یہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے، وہ بحیثیت معلم و مبلغ وحی پہنچاتے ہیں، اس لیے جبریل امین کی مخصوص صفات اور عظمت شان کا بیان کئی آیتوں میں ذکر فرمایا۔ اس میں زیادہ تفصیل کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ مشرکین مکہ اسرافیل، میکائیل فرشتوں سے تو واقف تھے، جبریل سے واقف نہ تھے۔ بہرحال جبریل علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون وحی کو بیان فرمایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہاں تک یہ سب 11 آیتیں ہیں جن میں وحی و رسالت کی توثیق کے ضمن میں جبریل امین کی صفات کا ذکر ہے، اور غور کیا جائے تو یہ سب صفات جبریل امین پر بے تکلف صادق آتی ہیں۔ ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے تو تکلف و تعویل سے خالی نہیں ہوگی۔ مثلا شدید القوا، ذو مرہ، دنا فتدلی، فکان قاب قوسین او ادنا۔ ان کلمات کو تعویل کے ساتھ تو حق تعالیٰ کے لیے کہا جا سکتا ہے، مگر بے تعویل اور بے تکلف اس کا مصداق جبریل امین ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان ابتدائی آیات میں جس رویت اور قربت اتصال کا ذکر ہے وہ سب حضرت جبریل علیہ السلام کی رویت سے متعلق قرار دینا ہی اقرب اور اسلم معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اس کے بعد 12ویں آیت ما کذب الفؤاد ما رآ سے لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ تک، جن میں واقعہ اسراء و معراج کا بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی جبریل امین کا دوبارہ بصورت اصلیہ دیکھنا اگرچہ مذکور ہے مگر دوسری آیات کبریٰ کے ضمن میں ہے، جن میں رویت باری تعالیٰ کے شامل ہونے کا احتمال بھی جو مؤید بالاحادیث و اقوال صحابہ و تابعین ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ما کذب الفؤاد ما رآ کی تفسیر یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھا، آپ کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی کہ صحیح دیکھا، اس تصدیق میں قلب مبارک نے کوئی غلطی نہیں کی، اسی کو ما کذب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو کچھ دیکھا کہ الفاظ عام ہیں، ان میں جبریل امین کا دیکھنا بھی شامل ہے، اور جو کچھ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سب شامل ہے، اور اس میں سب سے اہم خود حق تعالیٰ کی رویت و زیارت ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے افتمارونہ علی ما یری، جس میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا یا آئندہ دیکھیں گے وہ جھگڑا اور اختلاف کرنے یا شک و شبہ میں پڑنے کی چیز نہیں، عین حق و حقیقت ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ افتمارونہ علی ما قد رآ، بلکہ علی ما یری بصیغہ مستقبل فرمایا، جس میں اگلی رویت جو لیلۃ المعراج میں ہونے والی تھی اس کی طرف اشارہ، اور اس کے بعد کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ میں اس کی تصریح ہے۔ اور اس آیت میں بھی دونوں رویتوں کا احتمال ہے، یعنی رویت جبریل علیہ السلام اور رویت حق تعالی۔ جبریل علیہ السلام کی رویت تو ظاہر ہے، اور حق تعالیٰ کی رویت کی طرف اشارہ اس طرح پایا جاتا ہے کہ رویت کے لیے قرب عادتاً ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں حق تعالیٰ کا نزول سماء دنیا کی طرف آخر شب میں مذکور ہے۔ عند سدرۃ المنتہا کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تھے جو مقام قرب ہے حق تعالیٰ کے ساتھ، اس وقت دیکھا۔ اس میں حق تعالیٰ کی زیارت بھی مراد ہونے پر یہ حدیث شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَا فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ خَرَرْتُ لَهَا سَاجِدًا
وَهَذِهِ الضَّبَابَةُ هِيَ الظُّلَلُ مِنَ الْغَمَامِ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا اللَّهُ وَيَتَجَلَّى، یعنی میں سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا تو مجھے بادل کی طرح کی کسی چیز نے گھیر لیا، میں اس کے لیے سجدہ میں گر پڑا۔ قیامت کے روز محشر میں حق تعالیٰ کا ظہور قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی طرح مذکور ہے کہ بادلوں کے سائے کی طرح کی کوئی چیز ہوگی، اس میں حق تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے۔ اسی طرح اگلی آیت ما زاغ البصر ما طغى کا مفہوم بھی دونوں رؤیتوں کو شامل ہے، اور اس سے یہ مزید ثابت ہوا کہ یہ رؤیت حالت بیداری میں آنکھوں سے ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن آیات میں لیلۃ المعراج کا ذکر ہے ان میں رؤیت کے بارے میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب میں رؤیت جبریل اور رؤیت حق تعالیٰ شانہ دونوں محتمل ہیں، اور بھی حضرات نے ان کی تفسیر رؤیت حق تعالیٰ سے کی ہے، اس کی گنجائش الفاظ قرآن میں موجود ہے۔ اب رہ گیا رؤیت باری کا مسئلہ کہ رؤیت باری اس دنیا میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تمام صحابہ و تابعین اور جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں اہل جنت و عام مومنین حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت و زیارت کوئی امر محال یا ناممکن نہیں، البتہ عالم دنیا میں انسانی نگاہ میں اتنی قوت نہیں جو اس کو برداشت کر سکے، اس لیے دنیا میں کسی کو رؤیت و زیارت حق تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ آخرت کے معاملے میں خود قرآن کریم کا ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی آخرت میں انسان کی نگاہ تیز اور قوی کر دی جائے گی اور پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی نگاہ فانی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی۔ پھر جب آخرت میں انسان کو غیر فانی نگاہ عطا کر دی جائے گی تو حق تعالیٰ کی رؤیت میں کوئی معنی نہ رہے گا۔ تقریباً یہی مضمون قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تقریباً تصریح ہے جس کے الفاظ یہ ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا۔ اس سے امکان تو اس کا بھی نکل آیا کہ عالم دنیا میں بھی کسی وقت خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ قوت بخش دی جائے جس سے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، لیکن اس عالم سے باہر نکل کر جب کہ شب معراج میں آپ کو آسمانوں اور جنت و دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی خاص آیات قدرت کا مشاہدہ کرانے ہی کے لیے امتیازی حیثیت سے بلایا گیا، اس وقت تو حق تعالیٰ کی زیارت اس عام ضابطے سے بھی مستثنیٰ ہے کہ اس وقت آپ اس عالم دنیا میں نہیں ہیں۔ ثبوت امکان کے بعد مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کیا رؤیت واقع ہوئی یا نہیں۔ اس معاملے میں روایات حدیث مختلف اور آیات قرآن محتمل ہیں، اسی لیے صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں یہ مسئلہ ہمیشہ زیر اختلافی رہا۔ ابن کثیر نے ان آیات کے تفسیر میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤیت باری کو ثابت فرماتے ہیں، اور سلف صالحین کی ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے، اور صحابہ و تابعین کی بہت سی جماعتوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ آگے دونوں جماعتوں کے دلائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ فقط یہ جو خلاصہ تھا ان آیات کی تفسیر کا، اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ راہ سے بھٹکے اور نہ غلط راستے ہو لیے، اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ
ذو مرۃ فاستوى، ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ فرشتہ اصلی صورت پر نمودار ہوا، ایسی حالت میں کہ وہ بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ فرشتہ نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، سو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی، جو کچھ نازل فرمانا تھی، قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا ان سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اس فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس سدرۃ المنتہا کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں، ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ فقط سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔